پھر انہوں نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے بھائی، تجھے منظور نہیں خدا بننا تو میں توبہ کر لیتا ہوں۔ کہا توبہ کرے گا قوم مار ڈالے گی تجھے، اب تجھے زندہ رہنا ہے تو خدا بن کے رہنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا اچھا ایک بتا کہ تو خدا اس کی کوئی دلیل تیرے پاس ہے؟ کہا کہ تم بتاؤ کیا دلیل پیش کرو؟ کہا وہ جو درخت پر سیب لٹک رہا ہے نا اس کو توڑ دو۔ پھر انہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ توڑ دیا۔ کہا یہ لو۔ کہا نہیں، اب اس کو جوڑ کے بھی بتاؤ تب خدا مانے، تب خدا مانیں گے۔ تو کہا نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا جوڑنا اہل حق کا کام ہے، توڑنا اہل باطل کا۔ ہمیں جوڑنے کے لیے رسول اللہ نے تیار کیا تھا، جان کے دشمنوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیں ظرف عطا کیا تھا حضور علیہ السلام نے۔ مکے کے دن، فتح مکہ کے دن کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا؟ چلے بات سمیٹ لیتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اے اجنبی مسافر، یہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، اس لیے میں دودھ دھو کر آپ کو نہیں دے سکتا۔ آج کل تو آپ دیکھیں کسی کو پہرے دار بنا کے دیکھیں، لوگوں کو ڈیوٹی دے کر کے دیکھیں۔ چوری آج مسلمانوں کا محبوب مشغلہ۔ موبائل، اب تو مسجدوں سے بھی جو وہ چپل چوری ہوتی ہے، موبائل جلسوں سے چوری ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے؟ کون آتا ہے جی آپ کے یہاں چوری کرنے؟ بلکہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر مسلمان امام حسین کی سبیل کے مٹکے بھی رکھتے ہیں نا محرم کے 10 دن میں، تو بھی ان کو زنجیر سے باندھ کے وہ گلاسوں کو رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ حسین پاک کی سبیل کے گلاس بھی اٹھا کر کے نہ لے جائیں۔ یہ قوم ہنسنے کی بات نہیں، میں آپ مجھے حیرت ہے، آپ سوچیں، غور کریں آپ کہ ہم گلاس کے معاملے میں بھی امین نہیں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہے الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس کا ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ، تو فاروق اعظم سے اس نے کہا کہ میں مالک نہیں ہوں، میں نہیں دے سکتا آپ کو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو دودھ نہیں دے سکتا، مجھے پتا ہے کہ تجھے خوف ہو رہا ہے، دودھ دوئے گا تو مالک دیکھ کے پہچان جائے گا کہ تو نے دودھ میں خیانت کی۔ ایک کام کر، ایک بکری مجھے بیچ دے، میں پیسے دوں گا، یہی میں ذبح کروں گا، بھونوں گا، تجھے بھی کھلاؤں گا، میں بھی کھاؤں گا۔ اس نے کہا میں تو پہلے کہہ چکا کہ میں بکری کا مالک نہیں ہوں، جب میں دودھ دھو کر نہیں دے سکتا تو میں بکری کیسے بیچ سکتا ہوں؟ بکری کیسے؟ تو کہا نہیں، دودھ دھویا ہوا دیکھ کر کے مالک پہچان لے گا نا کہ تو نے خیانت کی ہے، لیکن بکری اگر تو مجھے بیچ دے گا تو تو جا کر واپس کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا۔ اور یہ حادثات تو جنگل میں روز ہی ہوتے ہیں، وہ تھوڑی تجھ سے تحقیق کرنے کے لیے آئے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ تو جنگل کی بات ہے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ تو بات یہ ہے کہ تو نے بکری بیچ دینا ہے، تجھے پیسے ملیں گے، بکری کا گوشت بھی کھانے ملے گا، اور تو جا کے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ یہاں کون دیکھ رہا ہے جنگل میں؟ اس لڑکے نے، جوان نے کہا اے اجنبی، تو نے مجھے سلام کیا تھا تو میں نے تجھے مسلمان سمجھا تھا، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ مسافر نے کہا ارے میں مسلمان ہوں۔ کہا کیسا مسلمان ہے؟ تو مجھے خیانت سکھاتا ہے؟ ارے سوچ، تو کہہ رہا ہے کہ جنگل سے جا کر کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری کھا گیا، ارے میں بکری کے مالک کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، کیا میرا مالک جو دیکھ رہا ہے کیا میں اس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں؟ اس کو تو جھوٹ بول کے مطمئن کر دوں گا، کیا جھوٹ بول کے اس کی بارگاہ میں بھی چھوٹ جاؤں گا؟ ارے بکری کا مالک دیکھے نہ دیکھے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور میں تجھے بکری نہیں بیچ سکتا۔ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سینے سے لگا لیا، کہا میں تیرا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اور فرمایا جب تک تم جیسے لوگ مذہب اسلام میں رہیں گے مسلمان قوم کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اب ہمیں اسلام پتہ ہی نہیں ہے تو اسلام پہ عمل کیا کریں گے؟ تو بہرحال اب گفتگو سمیٹ کر اختتام کی طرف پہنچتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بلا ٹل گئی، وہ پھر واپس گناہ کرنے لگے۔ جب وہ پھر گناہ کرنے لگے تو پھر تنبیہ کہ دیکھو گناہ نہیں کرنا، انہوں نے نہیں چھوڑا۔
پھر ڈھیٹ ہو گئے، نڈر ہو گئے، اللہ نے ان پر مینڈک کا عذاب نازل کر دیا۔ پھر اس سے پریشان ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اب گناہ نہیں کرنا۔ پھر انہوں نے پھر توبہ کی اور پھر اس کے بعد پھر گناہ کیے، اللہ نے ان پہ خون کا عذاب نازل کر دیا۔ اس طریقے سے عذابات آتے رہے، یہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم گناہ کرو گے تو قدرت تمہیں تباہ کرے گی، قدرت تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ آؤ گناہوں سے نکلو، گناہ کے دلدل سے نکلو۔ اگر آج اس وقت تم عہد نہیں کرو گے تو پھر شاید کب موقع ملے نہ ملے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ توبہ کرو، مسلمان بن کر دیکھو کیا لذت ہے مسلمان بننے میں۔ وہ لوگ جو انگارے پر لٹائے جانے کے بعد اسلام نہیں چھوڑتے تھے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ لوگ گلے پہ تلوار آنے کے بعد اسلام نہیں چھوڑتے تھے، کوئی تو، وہ لذت کیا تھی؟ حضور شیخ الاسلام نے بہت خوبصورت شعر کہا، کہتے نا کہ کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے کہ الفت لذت سرکار کا مزہ کیا ہے، کہ الفت سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت حضور کی الفت کی سزا کا مزہ کیا ہے۔ یہ بلال اور خبیب سے لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ تو ہوگا وہ